وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی در پہ مرے بے کس و تنہا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل سے ڈلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد دوستوں اور بزرگوں، حضور مرشد گرامی داماد اللہ العالی کے جلووں کی ہمہ ہمی میں جشن شاہ نقشبند پوری آفتاب کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف حضور مرشد گرامی کے جلوے ہیں، دوسری طرف شاہ نقشبند کا بخارا سے فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مبارک اور ایسی نورانی محفل اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسی محفلیں ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ بارہا عرض کرتا ہوں، اس زمانے میں جبکہ عموماً لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں، آئے دن سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ کسی کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو مطلوب کر رہے ہیں. اب تو زبانیں اتنی تراز ہوتی جا رہی ہیں کہ صحابہ کی شان میں بھی توہین آمیز باتیں ہونے لگیں. لوگ اپنی اپنی محفلوں میں نہ معلوم اپنے ان بزرگوں کے تعلق سے جن سے وہ عقیدت خاص رکھتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن بحمداللہ یہ حضور مرشد گرامی وہ واحد مجلس ہوتی ہے، وہ خانقاہ ہے جہاں سے ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں سے ہر سنی کو نوازا جاتا ہے، اور جہاں اسلامی بھائیوں کسی پہ چھوٹ نہیں کی جاتی، کسی پہ تان نہیں کیا جاتا ہے، کسی کو گھٹایا اور بڑھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ سب کی عظمتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، سب کی حقیقت تسلیم کی جاتی ہے، سب کے فضائل و مناقب کو مانا جاتا ہے. یہ مجلس چونکہ عالی جناب حاجی علی رضا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمتوں کو صلہ عطا فرمائے، حضور شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سرکار کے وصال کی شب میں منعقد کرتے ہیں. میں عموماً شخصی طور پر
کبھی بھی اپنی تقریروں میں یہ ویسے تعریف کا قائل نہیں ہوں، نہ کرتا ہوں، لیکن اور خاص طور پر اہل ثروت حضرات بھی، لیکن بہرحال میں ان مالداروں کو بہت سراہتا ہوں جن کی دولتیں دین کے کام آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاجی علی رضا صاحب گویا ہم غریب مریدوں کی طرف سے ایک کفارہ ہیں کہ انہوں نے اپنی دولت کو اپنے پیر کی رضا جوئی کے لیے اتنا خرچ کیا کہ شاید کوئی بھی جلدی اپنے پیر کے لیے اتنا نہیں خرچ کر سکتا ہے جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا۔ اور یہ جب ان سے ٹیلی فون سے بات کیجئے یا ویسے بات کیجئے تو ان کے لبوں پر نغمہ ہے تو پیر کا، چاہت ہے تو پیر کی، تڑپ ہے تو پیر کی، پیر ہی کی بات کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو پیر کی محبت میں موت آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی ہے کہ صاحب کمال پیر پر اتنی فنائیت، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ میں آپ یقین کر لیں کہ یہ گنہگار سیہ کار بدکار اپنے پیر کی ایک سراپا کرامت ہے، اور میں جو کچھ بولتا ہوں وہ بھی ایک ان کا فیضان ہوتا ہے، ورنہ تو میں کوئی بولنے کے لائق انسان نہیں ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں نہ فقیر ہوں۔ آج چونکہ جشن شاہ نقشبند ہے، اس لیے میں شاہ نقشبند کی ہی بات کروں گا اور حاجی علی رضا صاحب کو میں مبارکباد دوں گا۔ جس شخصیت کا وہ جشن منا رہے ہیں اس کے علم غیب کا عالم یہ ہے، خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ خالص الاعتقاد میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند کے مشائخ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت خواجہ عزیزان علی رامتنی، انہوں نے اللہ والوں کا علم بیان کرتے ہوئے فرمایا، زمین در نظر عیشاں چوں سفراست، ولی کی نظر میں زمین ایک دسترخوان کی طرح۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید رہی اور بزرگوں میں فیضان رہا کہ ہندوستان میں نقشبندیوں کے تعلق سے، مجددیوں کے تعلق سے علمی سرمایہ کم ہونے کے باوجود ترکی والوں کو ایسا کھڑا کر دیا کہ انہوں نے اس تعلق سے بے شمار کتابیں شائع کی اور ہم لوگوں کے پاس مفت میں وہ فراہم ہوتی چلی گئیں، جس سے الحمدللہ معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ انیس الطالبین ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے دسترخوان اس لیے کہا تھا کہ وہ اس وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرما دیا کہ زمین در نظر عیشاں چوں سفراست۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قول حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچا تو فرمایا، انہوں نے تو دسترخوان کہا لیکن مامی گوئے چوں ناخنیس بہے چیز ان نظر عیشاں غائب نیس۔ بہاؤالدین کہتا ہے کہ زمین دسترخوان نہیں بلکہ ایک ناخن کی طرح۔ سبحان اللہ۔ انیس الطالبین میں تو ناخن بھی نہیں بلکہ انیس الطالبین فرمایا سرا ناخن، یعنی پورا ناخن بھی نہیں بلکہ فرمایا ناخن کے سر کی طرح۔ بہاؤالدین خود اپنی بات کر رہے ہیں کہ میری نظر میں گویا یہ زمین کیا ہے، ناخن کی طرح نہیں بلکہ ناخن کے سرے کی طرح ہے۔ بہے چیز ان نظر عیشاں غائب نیز، اور ان کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تو جس سید بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کی ذات معارفہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ پوری زمین
میں تھوڑا تھوڑا چپ چاپ ایک نخون کی طرح حاجی علی رضا ہی صرف مبارک نہیں ہے، تمام سامعین مبارک۔ بخارا کی سرزمین سے پوری زمین کو ایک ناخن کی طرح دیکھتا ہے۔ تو ہی سب کچھ حضرت کو مبارکباد چھوڑو گے تو آپ کو مبارکباد دیں گے۔ سبحان اللہ، وہ ان کا جشن منا رہے ہیں آپ، وہ وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بزرگوں کے لیے آنے جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، دوری نزدیکی سب برابر ہے، کہیں ہے وہ پل میں کہیں ہے۔ جی حضور، جی 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 حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آنے جانے کی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ العالم، زندہ باد، نقش بندی دولہ، زندہ باد، نقش بندی دولہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج اگر ہم سب لوگ اگر یہی طریقہ اپنا لیں، سبحان اللہ، اپنی محفلوں میں ایسی شخصیتوں کو ذکر کریں، یہ میرے مرشد کا، اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، یہ ہمیشہ ان کا سلوک رہا، ان کا دستور رہا، یہ سب کا جشن مناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کی بات ان کے غلام کرتے ہیں۔ آج کے فتنوں کے دور میں محبت بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے، کیونکہ ولی کسی کی بغوتی نہیں ہوتے، وہ سب کے ہیں، ان کو کسی ایک پیمانے میں نہیں ناپنا چاہیے، سبحان اللہ، وہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی نعمت۔ سید عبد القدوس، جن کے بارے میں اولیاء کرام نے لکھا کہ وہ کتب اولیاء عزلت، اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں، اولیاء عزلت وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں جنگلوں میں اکثر رہتے ہیں، جن کے سر انتظام عالم ہوتا ہے، تو وہ جانتے کیا فرماتے ہیں کہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند کی سیر ایسی ہے جو زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ زمین کے رات ان سے پوشیدہ ہیں، نہ آسمان کی باتیں ان سے پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ سرکار بہاؤالدین نقشبند ہے رضی اللہ عنہ، ان کے تصرفات کا عالم میں نہایت معتبر واقعات، کرامات ایسے معتبر بتا رہا ہوں کہ جس میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کے لکھے ہوئے بتا رہا ہوں جو آپ کے ہم صحبت تھے، جو آپ کے غلام تھے، آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، جنہوں نے بارہا کرامتیں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آپ کی ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ بادشاہ نے جتنا جب کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہے تو یہ فطری بات ہے کہ اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، علماء سو میں یہ موقع بہت ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ان کی طبیعتوں میں اناد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جلدی کسی کے فضائل و کمالات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کے بھی کچھ حاسدین تھے، حاکم شہر کو بھی اپنے فیور میں لے گیا دن حاسدین تھے، اور اعلان کیا ہے کہ حضور شاہ نقشبند کو ذلیل کیا جائے۔ دیکھ رہے آپ، انسان خدا جسے عزت دے بندہ اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا کام ہے، حسد اسی منزل پہ لاتا ہے، ذلیلوں کو عزت دینا چاہتا ہے، عزت داروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا دکھاتا ہے
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے شہر کو آمادہ کیا، حضور نے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، کیا تدبیر کہی ہے، کہا یہ وضو کیا جائے، انہیں لوگ ولی سمجھتے ہیں، ان کی ولایت کا بھانڈا پھوڑا جائے، ان کی دعوت کی جائے، انہیں حرام کھلایا جائے۔ جب یہ کھانے لگے تو ہم لوگ اعلان کر دے، دیکھ رہے ہیں اگر یہ ولی ہوتے تو یہ حرام کھاتے۔ پروگرام طے ہو گیا، جاؤ دعوت کراؤ۔ سرکار نقشبند کی دعوت کر دی گئی، جتنے مریدین حلقے میں ہیں اس وقت سارے لوگوں کے ساتھ آپ تشریف لائیں۔ صبح کو حاکم شہر نے کیا کیا، ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ راستے میں جو ملے، بکرا ملے تو بکرا چھین لاؤ، آٹا ملے تو آٹا چھین لاؤ، چاول ملے تو چاول چھین لاؤ، مسالہ ملے تو مسالہ چھین لاؤ۔ چاروں طرف کئی لوگ گئے، جو ملا سب چھین لائے، آٹا چھین لائے، چاول چھین لائے، بکرا چھین لائے، سب کو سمجھے آپ پکایا گیا، کھانا تیار کیا گیا۔ مقررہ وقت میں سرکار نقشبند اپنے مریدین کے ساتھ آئے، اب پلاننگ کے تحت سب کھڑے ہیں، کھانا لگا دیا گیا، یہ لقمہ اٹھائے منہ میں رکھے اور ہم لوگ کہہ دیں گے کہ صاحب یہ ولی ہوتے تو جان لیتے کہ حرام کھانا ہے، چھینا ہوا کھانا ہے، یہ غصب کیا ہوا کھانا ہے۔ سرکار نقشبند بیٹھے، مریدین بیٹھے، یہ سب کھڑے تھے، ایک نظر ڈالی ایسے کھانے پر، فرمایا کھاؤ اپنا ہی تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھاؤ اپنا ہی تو ہے۔ سبحان اللہ کھانا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ ان کی زبانیں گھوم، فرمایا تو نے یہ اعلان کیا تھا، اسے بلا جس سے بکرا چھینا گیا، اسے بلا جس سے آٹا چھین کے لایا گیا، اسے بلا جس سے چاول چھین کے لائے گئے، سب کو جمع کیا گیا، کہا تم بکرا کہاں لے جا رہے؟ کہا حضور میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، نقشبند کی بات شیخ العالم نقشبندی دولہ۔ سبحان اللہ۔ چاول والے نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں حضور شاہ نقشبند کی بارگاہ میں اتنے چاول پیش کروں گا خانقاہ میں۔ سب نے اقرار کر لیا کہ میں یہ سب کچھ حضرت شاہ نقشبند کی خانقاہ میں لے جا رہا تھا۔ ہو کر سب دنگ رہ گئے، ہیبت طاری ہو گئی، پیر پکڑ لیے، حضور مجھے معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ ساتھ کی سبحان اللہ حضور شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ۔ جوانوں بزرگوں کو آپ سنتے رہ جائیں گے، میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے، خالی اس کتاب کے اندر 189 کرامتیں سرکار نقشبند کی ذکر سبحان اللہ ذکر کیے، سبحان اللہ۔ تحقیق چھپی ہوئی۔ اللہ نے عجیب و غریب ان کو تصرف اور علم غیب عطا فرمایا تھا، اور یہ تصرفات صرف ان میں نہیں، جن کے وہ روحانی پروردہ تھے، خواجہ عبد الخالق الدوانی، ان کو تو اللہ نے ایسے تصرفات بخشے تھے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گورا چٹا آدمی دروازے پر آیا، مریدین بیٹھے ہوئے، وہ دروازے پر کھڑا ہوا، سلام کیا، کھڑا رہا، خواجہ عبد الخالق نے اسے نگاہیں اٹھائی، اسے اشارہ کر دیا، وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا حضور آنے کا راز نہیں معلوم ہوا، کون تھا، اجنبی انسان تھا، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، آپ نے کچھ فرمایا بھی نہیں، آپ نے سر کا اشارہ کر دیا، وہ چلا گیا۔ تو بہت پوچھا تو فرمایا یہ فرشتہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنی منزل سے تھوڑا نیچے گرا دیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ میری بارگاہ میں سفارش کے لیے آیا تھا کہ خواجہ تم جو ہے سفارش کر دو تو اللہ میری منزل پہ مجھے پہنچا دے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کائنات نے میری سن لی اور اس فرشتے کو اس کی منزل عطا کر دی، لہذا میں نے اشارہ کیا کہ تو جا اپنی منزل پہ چلا۔ سرکار نقشبند انہی کی وہ ایسی ایک دفعہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، دریا کے کنارے، کچھ لوگ تھے، ایک صاحب کہنے لگے حضور پرانے زمانے میں تو ایسے ایسے بڑے ولی ہوتے تھے
کہ یہ پورب کو دھار بہ رہی ہے، اشارہ کر دیتے تھے تو پچھم کو بہنے لگتی تھی۔ شاہ نقش بند نے فرمایا کہ اب بھی ہے۔ کہنے لگے حضور اب کہاں دیکھنے میں آتے ہیں اسے؟ کہا نہیں ہے، اب بھی ہیں۔ اور اسے اشارہ کیا تو پورب کو بہنے والی دھار ایک دم پچھم کی طرف بہنے لگی۔ ایسا تصرف اللہ نے شاہ نقش بند رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے آپ کے اصحاب میں سے عبداللہ خجندی رحمت اللہ علیہ، سننے کے لائق چیز فرماتے ہیں کہ میرے دل میں طلب پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا، میں مغلوب ہونے لگا جذبات سے، میرے اوپر ایسی کیفیتیں طاری ہونے لگی۔ بخارا کے ہی دیار ازبکستان میں یہ سب شہر آتے ہیں، انہیں میں ایک ترمل جگہ ہے، حضرت جانتے ہیں علامہ خوش محمد صاحب، جہاں کے صاحب ترمذی علامہ سمجھا آپ سے محدث اتنے بڑے ہوئے، جامع ترمذی جنہوں نے تصنیف فرمائی۔ تو ایک بہت بڑے قدیم بزرگ حضرت خواجہ محمد علی ترمذی آستانہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، میں اتنا مغلوب الحال تھا کہ وہاں مزار کے کچھ آداب میں نہیں بجا بلایا، میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کے مجاور نے مجھے سزا دینا چاہیے، لیکن جب اس نے میری کیفیت دیکھی تو مجھے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، میں چاہتا ہوں مجھے بھی قرب حق نصیب ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا آیا، میں رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا دو بزرگ آئے، بڑے نورانی ان کے چہرے ہیں۔ ایک فرمانے لگے مجھے آپ جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں محمد علی ترمذی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ فرمایا دوسرے، کہا یہ حضرت خواجہ خضر۔ اور سنو، تم جس چیز کی تلاش میں ہو اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، 12 سال کے بعد وہ وقت آئے گا اور وہ تمہیں اللہ رہبر عطا کرے گا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید محمد بہاؤالدین کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، مجھے پورا تسلی نصیب ہوئی کہ انشاءاللہ میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں گا، اگرچہ 12 سال مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ چند سال ہوئے بولے، ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا تو دو جوان بیٹھے ہوئے آپس میں تصوف کی، روحانیت کی، پیروں کی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کچھ خوشبو سی محسوس ہوئی، میں ان کے قریب گیا اور میں ان کی باتیں سننے لگا تو وہ اپنے پیر کی تعریف کر رہے تھے۔ آج تو دنیا ایسی ہے، کہو اپنے پیر پر ہی تنقید کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی ہیں لوگ، مولویوں پہ تو تنقید ہو سکتی ہے لیکن جو پیروں پہ تنقید کرے وہ گویا پیر نہیں مانتا ہے۔ ارے پیروں کا تو ادب، کاملین کا یہ ہے کہ پیر ہی کے کاموں کو فقہ سمجھو، جو پیر کا کرے وہی سمجھو، یہی حکم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے دل میں کسی طرح سے کوئی اعتراض کی گنجائش نہ پیدا ہو، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ یہ زبانی تعلیم و تعلم کا کام نہیں، یہ دل ہے، یہ ذرا سا ٹوٹ گیا تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ تصور میں نازکی یہی تو ہے، اگر ذرا سا پیر کا دل ٹوٹ گیا تو ختم معاملہ۔ فرماتے ان لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ میرا دل للچایا، میں نے کہا کہ چلو انہی ہاتھ بیعت کریں۔ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا، رہنے لگا۔ انہوں نے میرے اوپر بڑی توجہات ڈالی لیکن کوئی توجہ ان کی کارگر نہیں ہوئی میرے اوپر۔ فرمایا ان کا ایک لڑکا تھا بڑا حسین و خوبصورت، وہ اپنے ابا کی بارگاہ میں، ان کا نام اسحاق تھا، سفارش کرنے لگا حضور یہ بڑا ہونہار مرید ہے، بڑا لائق انسان ہے، آپ اس کے اوپر کرم خاص کر دیں۔ تو فرمایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا اس پر کوئی جادو نہیں چل رہا ہے، میرا کوئی تصرف اس کے اوپر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں مایوس ہو کر چلا آیا،
جب 12 سال پورے ہونے کے قریب آئے تو کسی نے بتایا کہ بخارا میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، محمد بہاؤالدین نام ہے ان کا۔ فرماتے ہیں مجھے دھیان آیا کہ مجھ سے کہا گیا جب میں پہلے گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ بہاؤالدین کے ہاتھ پر تمہاری کشاد ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں سراپا ادب بن کر کے بخارا میں حاضر ہوا، خواجہ کا چہرہ میں نے دیکھا، ایک دم دل دے بیٹھا، میرے اوپر عجیب حال طاری ہو گیا، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ خواجہ نے بلایا پاس میں اور فرمایا 12 سال ہونے میں بھی 3 دن باقی۔ سرکار نقشبند کے اللہ اکبر، آپ حال تو دیکھیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ ابھی 12 سال پورے ہونے میں 3 دن۔ کرامت تصرف اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جسے ہم پکڑ لیتے ہیں اس کے اوپر کسی کی کہ ہمارے بعد اس کے اوپر کسی کا تصرف نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے مجھے وہ شہنشاہیت بخشی ہے کہ ہمارا پکڑا چھوٹتا نہیں۔ جوانوں کو ہر سلسلے والے ماشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم کی فخر کرتے ہیں نسبت شاہ نقشبند۔ یہ طفیل ہے مرشد گرامی کا کہ ایک مرشد سے مجدد الفسانی مل گئے، ایک مرشد سے محمد معصوم، محمد سعید جیسے لوگ مل گئے، اور پھر طرفہ یہ کہ سبحان اللہ حضور شاہ نقشبند کا دامن ہمارے ہاتھ۔ یہ نہ ہوتے تو یہ نسبت کہاں ملتی، یہ نہ ہوتے تو یہ دامن کہاں ملتا۔ ایسی ذات کی آپ ہمارا سال بعد غور سے سنتے ہوں گے، وہ شاہ نقشبند ہیں جن کو پل پل کی خبر رہتی ہے، اور جب ان کو کوئی مدد کے لیے بلاتا ہے، سرکار مرزا جان جانا شہید دہلوی رضی اللہ عنہ اپنا کشف بیان کرتے ہیں کہ 2 بزرگ ایسے ہیں کہ جو جیسے زمین پر رہ کے تصرف کرتے تھے، ویسے ہی وہ آج اپنی قبروں میں رہ کر کے بھی تصرف کرتے ہیں، ہر وقت ان کی نگاہ ان کے چاہنے والوں پر لگی رہتی ہے۔ فرماتے ایک غوث اعظم اور دوسرے سید محمد بہاؤالدین نقشبند قبروں میں بھی ویسا ہی تصرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر وقت عقیدت مندوں میں ان کی نگاہیں لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو تو شاہ نقشبند کی عظمت، جھوم جاؤ میرے بھائیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی تم مرشد گرامی کی زندگی پر ہم تم شکریہ ادا کریں، نہیں ادا کر سکتے ہیں کہ ایک خالی نسبت نقشبند جو ان کے ذریعے سے ہمیں تمہیں ملی۔ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، جوہر کی قدر سب نہیں جانتے، ہیرے کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔ اپنے ایمان مضبوط کرو، اپنی نیتیں اچھی کرو۔ یہ شاہ نقشبند ہیں، شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد 13ویں صدی فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ چاروں جو امام طریقت ہیں، دیکھو آپ ذرا اتحاد کا درس، اور سبحان اللہ ان کی عظمتیں فرماتے ہیں کہ یہ چاروں امام ایسے ہیں جیسے کہ سورج کے سامنے 4 آئینے رکھ دیے جائیں، وہ ڈائریکٹ سورج کی شعائیں جن آئینوں پر پڑ رہی ہوں، بالکل ایسے یہ چاروں امام طریقت ہیں کہ اللہ کے اتنا قریب ہیں گویا یہ آئینہ ہیں، اور ذات الہی کی نور کی شعائیں ہر وقت ان کے اوپر بلا واسطہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ذات سے سبحان اللہ۔ سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ، انفاس العارفین، میرے پاس ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا خوش محمد صاحب جانتے ہیں، وہ امام الہند کہے جاتے ہیں، دیوبندی سنیوں سے زیادہ ان کو مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مبارک سلسلہ ہے، فرماتے ہیں اپنے والد کا قصہ نقل کرتے ہوئے اپنے قلم سے تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے، میں ایک دن حضرت بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گیا، دہلی میں رہتے تھے وہ لوگ۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی مزار کے پاس پہنچا نہیں تھا، تھوڑے فاصلے پر تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی تخت آ رہا،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نورانی تخت آ رہا، اس پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بڑی شان کے ساتھ، اور 4 کونے اس کے 4 فرشتے پکڑے ہوئے۔ وہ تخت حضرت بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اترا، اور وہ بزرگ تخت سے اترے اور سرکار بختیار کاکی سے آپس میں بات کرنے لگے، اور میری طرف بار بار انگلی اٹھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں سن پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور جان رہا تھا کہ یہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں، کبھی میری طرف اشارے کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ تخت پر بیٹھے، فرشتوں نے تخت اٹھایا اور لے کر کے آسمان کی طرف چلے گئے۔ میں نے توجہ کی کہ آخر یہ کون بزرگ تھے، اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے، کیسے نورانی تخت پر بیٹھے وہی فرشتے تخت اٹھائے ہوئے۔ میں قریب پہنچا تو بتایا گیا کہ یہ سرکار نقشبند تھے، فرشتے بٹھال کر کے لائے، یہ حضور شاہ نقشبند تھے، یہ تمہارے لیے بارگاہ بختیار کاکی میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو تو اللہ اکبر، کرم آپ دیکھیں، یہ چلے ہیں اپنے گھر سے بختیار کاکی کی زیارت کے لیے، لیکن خواجہ نقشبند جہاں بھی ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام بختیار کاکی کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ نوازنے کی انتہا تو دیکھیں، اس شان کے ساتھ آسمان کی طرف سے تشریف لائے اور اپنے غلام کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کرم کر دیا۔ ہمیں اگر خاص محبت ہو تو کیوں نہیں نوازیدہ۔ میں اپنے مولوی ٹائپ کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے ائمہ مساجد سے بھی گزارش کرتا ہوں، مولویانہ مزاج بڑا مشککانہ مزاج ہوتا ہے، مولویوں کو بڑی بات میں شک ہونے لگتا ہے۔ مولوی کو کسی بات پہ یقین حاصل ہو جائے تو ان کو بہت بڑی بات ہے، جلدی سے یقین نہیں حاصل ہوتا، لیکن یہ راہ ایسی ہے، بلا یقین یہاں ہوتا کچھ نہیں۔ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ لائن تقلید چاہتی، بولے اور جگہ تو دلیل کیوں کیا کر لو، کیل قال کر لو، لیکن یہ لائن ایسی جہاں تسلیم ہی تسلیم ہے، جہاں تقلید ہی تقلید ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑا مقلد ہے اس لائن میں اتنا ہی کامیاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو جتنا بڑا مقلد ہے اتنا ہی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میں تم اگر کہو تو میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جسے اللہ نے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ العالم نقشبندی دولا۔ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی تجدید کا یہ اثر ہے۔ میں علماء سے کبھی ٹائم ملے تو میں تفصیل سے سبحان اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بات کروں۔ امام ربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نرے وہ کمالات تازہ کر دیے جو پہلے چھپ گئے تھے۔ امام ربانی کے ذریعے سے نرے وہ کمالات اللہ نے امت کو عطا کیے جو پہلے نہیں عطا کیے گئے تھے۔ میرے جوانوں بزرگوں، یہ امام ربانی کا فیضان ہے کہ اس لائن میں جب کوئی اپنے آپ کو شیخ کامل کے حوالے کر دیتا ہے تو تھوڑی سی مدت کے اندر اس کو اتنے کمالات حاصل ہو جاتے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حیرت کرتے ہیں کہ نسبت سب پر غالب کیوں آ رہی ہے۔ یہ فیضان ہے اسلامی بھائیوں تجدید الف ثانی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جھک کر کے تو دیکھے، کوئی اسلامی بھائیوں مزاج تو بنا کی طرح دیکھے، وہ آداب کو بجائے لا کے دیکھے۔ اور پھر شاہ نقشبند بڑے رحیم تھے، بہت مہربان تھے، امت کا اتنا بڑا خیال تھا، انہیں ترس آیا کیا اللہ اس زمانے میں لوگوں کی رغبت کم ہو گئی، لوگ روحانیت کی طرف دھیان نہیں دیتے، صوفیہ کی مجاہدات لوگ پڑھتے ہیں، اتنے کٹھن کٹھن مجاہدات تھے، چشتیوں کے یہاں ایک صلاۃ معکوس پڑھی جاتی تھی، یعنی کنویں کے اندر الٹے لٹک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، صلاۃ معکوس اس کو کہتے ہیں، حضرت جانتے ہیں۔
کئی کئی برس روزے. ابھی ایک پیر وہ پیر ہے, انہیں خلافت ان کے پیر صاحب نے دے رکھی, میرے علاقے کے ہیں, ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے ہمارے پیر صاحب نے 7 سال ہم سے مسلسل روزے رکھوائے, اور رات میں ہماری آنکھوں میں نمک کا سرما لگوا دیتے. میں نے ان سے کہا کہ کیا حاصل ہوا اتنے دنوں میں؟ پہلے کہ کچھ نہیں, ایک دھندلی سی صورت آتی تھی. میں نے کہا اب کیا ہے؟ بولے وہ بھی چلی گئی. زندگی بھی کہنے لگے برباد ہو گئی, اب وہ دھندلی سی صورت بھی چلی گئی. لیکن قربان جاؤ, آپ متقدمین کے مجاہدات پڑھیں. شاہ نقشبند کو خیال آیا یا اللہ اب یہ رات بھر جاگنے والے انسان نہیں رہے, اب یہ روزوں پہ روزے رکھنے والے انسان نہیں رہے, اب یہ صوم وصال رکھنے والے انسان نہیں رہے کہ بلا افطار کیے بلا سحری کھائے یہ روزے پہ روزہ رکھ لیں. اب وہ صابر کلیری کے طور نہیں ہے کہ 12 سال تک سمجھے نہیں سمجھا کھڑے رہے, ٹہری پکڑے ہوئے روزے پہ روزے رکھتے رہے, گولر کی سبزی سے افطار کرتے رہے. اے میرے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, یہ کٹھن مجاہدات نہیں کر سکتے, ان کی ہمتیں پست پڑ گئی ہیں. میرے خدا تو رحم کر اس امت پر, تو ایسا راستہ دے دے ان کو اب تو بلا محنت دینا شروع کر, ان کو بلا محنت سبحان اللہ دینا شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حکم دیا کہ جاؤ تم جذبے کو سلوک پر مقدم کرو. سبحان اللہ. اب تم اپنے مریدوں سے چلے نہ کراؤ. ہم نہیں کہہ رہے روزے پہ روزے رکھواؤ, ہم نہیں کہہ رہے رات پر نمازیں پڑھواؤ, یہ الگ سی بات ہے. لیکن کیا حکم دیا گیا؟ جذبہ, یعنی تم دل پر توجہ دینا شروع کر دو, لطائف عالم امر کو بیدار کرنا شروع کر دو. یہ تمہیں جو ہم اب راستہ دے رہے ہیں, اب تک جتنے میں نے راستے دیے ہیں لوگوں کو اپنے تک پہنچنے کا, ان میں سب سے قریب تر راستہ بہاؤدین وہ ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی استباعت نہیں. علماء جانتے ہیں اللہ کسی کو کوئی کمال بخشتا ہے, کسی کو کوئی کمال بخشتا ہے, یہ خدا کی عطا ہے. وما کانا عطا رب کا محظورا, اللہ کی عطا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اللہ جس کو جو چاہتا ہے نوازتا ہے. ہر دور کے کمال, ہر دور کے مناسب کمالات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے. پہلی امتوں میں بھی یہی ہوا ہے. سرکار نقشبند چاروں امام طریقت میں سب سے آخر میں ہوئے. 1111 ہجری میں پیدا ہوئے, ایک روایت کے مطابق 718 ہجری پیدا ہوئے, ایک روایت میں 711 ہجری پیدا ہوئے, اور اسلامی بھائیوں 797 میں ان کا وصال ہوا. بالکل سب سے آخر پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا بہاؤدین جو ہم تمہیں دے رہے ہیں سب سے قریب تر راستہ ہے میرے پاس پہنچنے. فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں ہرمان نہیں ہے, محرومی نہیں ہے. دل سے جو اسلام میں قدم رکھے گا وہ محروم نہیں ہے. طریقت ڈھونگ نہیں برداشت کرتی, طریقت اپنی کرامتیں نہیں برداشت کرتی. ہم اپنی کرامتیں بیان کرنے لگے. آج کل مریدوں کا شوق چل رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں پیر کی کرامت بیان ہو نہ ہو, لیکن ہماری ضرور ہو جائے. سمجھا؟ وہ گھما پھرا کے ایسی بات کریں جس میں پیر کی کرامت نہ ہو کوئی بات نہیں, لیکن اپنی ہو جائے. یہی چیز ہے وہ مار ڈالتی ہے لوگوں کو. میرے دوستوں تم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہاں مستی کام نہیں کرتی ہے, یہاں جنوں کام نہیں کرتا ہے. یہ طریقت ہے جہاں بیداری کی ضرورت ہے, جہاں خرد مندی کی ضرورت ہے, جہاں عقل مندی کی ضرورت ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, دانا خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے. یہ سرکار نقشبند ہیں جہاں مجاہدات نہیں ہیں, جہاں چلے نہیں ہیں, جہاں اسلامی بھائیوں حال و ورد نہیں ہے, لیکن نازکی اتنی ہے کہ تم پاؤ گے جبھی جب اپنے آپ کو اپنے پیر میں فنا کر دو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرے یہاں اصل نفی وجود ہے. آپ تھک تو نہیں کرتے؟ جی نہیں, ہم لوگ تھکے نہیں. 10-5 منٹ پوچھ سکتے ہیں. ہاں 1 گھنٹہ. نفی وجود نیستی. نفی وجود کا مطلب
समझो कुछ नहीं हो तुम। अगर तुम्हारे अंदर रहा मैं भी कुछ हूं। किसी मुकर्रिर को तकरीर मारती है, किसी को इल्म की इस्तेदाद मार देती है, किसी को कुछ मार देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है मरते हुए लोगों को। अल्लाह पर शेखुल मशाइख जैसी जात मिली, मेरे महरूम रह गए। हुजूर दामद जिल्लहुल आली की जात। आज भी लोग अपनी करामतों के चक्कर में हैं। अरे तुम्हारे लिए सबसे बड़ी करामत है तुम इनमें फना हो। नफी वजूद, अपने वजूद की नफी कर दो। अगर अना है तो तुम नहीं, अना है तो कुछ नहीं हो तुम, और तुमने अपने आप को फना कर दिया तो तुम्हें सब कुछ ऊपर से तजल्ली करती। नहीं समझा? सरकार नक्शबंद फरमाते हैं हमारे यहाँ मेहनत से काम नहीं। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं हमारे यहाँ सुलूक और तस्लीक इख्तियारी नहीं है कि तुम ये समझो जितनी मेहनत कर लो उतना पालोगे, बल्कि यहाँ तो हाल खरबूजे की तरह होता है। सूरज की किरणें उसमें पड़ती, पकता रहता, उसे खबर भी नहीं होती। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ चिन्हों से नहीं काम चलता है, यहाँ पीर की मर्जी पे काम चलता है, शेख की मर्जी पे काम चलता है। जवानों बुजुर्गों तरीकत का राज यही है, जब तक कि मुरीद अपने आप को समझता है कि मैं कुछ हूँ, तब तक उसे कुछ नहीं मिलता। और जब अपने आप को बीच से खत्म कर देता है, सरकार नक्शबंद फरमाते हैं नफी वजूद मेरे यहाँ असल है। अपना वजूद न रहे, कुछ भी तुम्हारे जहन में अपना न रहे कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। क्या कहने सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ मेरे गालिबन अल्फाज लोग जानते हैं, तौकुल अमानात लिअहलिहा। इस तरह के आयत के अल्फाज हैं, अमानतों को उसके अहल के सुपुर्द कर दो। जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द कर दो। मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि अगर तुमने ये समझा कि ये इल्म हमारा है, ये घर हमारा है, ये इज्जत हमारी अपनी कमाई हुई है, ये हमें जो शोहरत मिली है हमारी अपनी कमाई हुई है, ये जो कुछ भी है ये हमारा अपना है, तो कुछ नहीं है। ये सब ये तुम्हें जब तुम इस मंजिल पर पहुंच जाओ कि तुम्हें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, अदम ही अदम नजर आए, जुल्मत ही जुल्मत नजर आए, तुम्हें यकीन हो जाए कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो मादूम महज हैं, जो कुछ है वो किसी की आता है, तब समझ लो कि तुम्हें कमाल हासिल। हमारे नीले उलमा है चक्कर पड़ जाते हैं। बाद लोगों ने फरमा दिया अल इल्मुल हिजाबुल अकबर, इल्म बड़ा हिजाब, इल्म बड़ा हिजाब। निरो निस्बत महबूब बयान कर दिया सूफिया इल्म दाहिर से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते, वो इल्म को हिजाब अकबर कहते हैं। अरे सूफिया को समझने की कोशिश तो करो। यकीनन जो उन्होंने फरमाया है बिल्कुल 100% सच्ची बात है। मंतिक का गुरूर इंसान को नुखुबत में मुब्तला करता है। उलूम अरबिया में महारत इंसान को मुतकब्बिर बनाती है। इस्तेदादें, शोहरतें, इज्जतें इस्लामी भाइयों इंसान को मुतकब्बिर बनाती हैं। कभी ऐसा होता है कि मुरीद अपने आप को पीर से अफजल समझने लगता है, जो खूबियां हम में हैं वो हमारे पीर में नहीं है। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार यही है, तो उलमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर जुले गुलदार। हमारा तरीक नफी वजूद, अपने वजूद की नफी नेफी। तो तुम्हें क्या नहीं, मैंने उस दिन सुनाया था सीवान में बहुत कभी वाकया है कि वो समझा, एक पीर साहब आ गए, ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे कि अलाउद्दीन मैं तुम्हें बताऊं दिन की मिसाल क्या है। जैसे 3 रोजा 3 तारीख का चांद, 3 तारीख का चांद जितना बड़ा होता है, जितनी उसमें रोशनी होती है इतनी दिल में रोशनी होती है। ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार अभी नए नए थे इस लाइन में। उन्होंने हुजूर शाह नक्शबंद से आके जिक्र किया, हुजूर पीर साहब तो ये कह रहे थे
کہ دل جب بلی کا روشن ہوتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے 3 تاریخ کا چاند. تو فرمایا ارے اس کی یہی منزل ہے، لہذا اس نے اپنے لحاظ سے ہی کہہ دیا. فرمایا علاؤالدین بیٹھو. توجہ ڈالی، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور ساری کائنات کو اپنے دل کے اندر دیکھ رہا ہوں. سارے موجودات کو اپنے دل کے اندر دیکھ رہا ہوں. واہ واہ. آپ دیکھتے ہیں وہابی کتنا بھٹک رہے. حضور کے بارے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حضور کے ایک شہزادہ امام علی مقام کی نسل کا سبحان اللہ وہ سرسا جسے دنیا سید بہاؤالدین نقشبند کہتی ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ اپنے مرید پر توجہ ڈال دی. فرماتے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمارے دل کے اندر سارے موجودات. کتنا وسیع علم ہوا جا کے سارے موجودات کی وہ ہے شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ. بات میری لمبی ہو گئی، سمیٹ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو آپ یقین مانیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا میری ہر تقریر کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ نے تمہیں روحانیت حاصل کرنے کا موقع عنایت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے نعمت دی ہے، بلا مانگے تمہیں نعمت ملی ہے. پیر تم تلاش کرتے رہ جاؤ، خانقاہوں میں جا جا کر کے راتیں گزار کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہاں ذکر کی کیا باتیں ہیں، سلوک کی کیا باتیں ہیں. میں تمہیں آداب بتاتا ہوں، طریقے بتاتا ہوں، تمہارے دل میں قدر بٹھاتا ہوں تاکہ اب بھی اللہ ہمیں تمہیں ہوش عطا کرے. ہم کچھ حاصل کر لیں، ہمیں کچھ مل جائے. برسیں گزر جاتی ہیں، لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں کرتے. میرے لوگ اسی لائن میں چلے گئے، کچھ سمجھتے رہے اپنے آپ کو، اپنی کرامتوں کے چکر میں رہے تو وہ اسلامی بھائی میں چلے گئے. اللہ ہمیں تمہیں صحیح ادب سکھا دے، صحیح محبت اپنے شریف کی عطا کر دے، صحیح طریقہ ہمیں تمہیں عطا کر دے. اللہ اکبر. یہ سرکار نقشبند ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے دیکھا کہ عرش اعظم سے ایک زنجیر لٹک رہی ہے، اور حضور شاہ نقشبند اس زنجیر کو مضبوط پکڑے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے غمگین حالت میں کھڑے. فرماتے ہیں والد نے اتنا بیان کیا لیکن میرے یہ سمجھ میں آ رہا کہ حضور شاہ نقشبند کی حالت اس وجہ سے تھی کہ شاہ نقشبند کو اپنے چاہنے والوں کا خیال بہت رہتا، اپنے مریدوں کا خیال بہت رہتا. فرماتے ہیں ان کے خلفاء کو قوم سے اذیتیں بہت پہنچتی ہیں، تو خلفاء کو جو اذیتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کی وجہ سے شاہ نقشبند غمگین حالت میں نظر آئے. نقشبندی سبحان اللہ دلوں میں نقش بنانے والا سبحان اللہ. وہ شاہ نقشبند ہے رضی اللہ تعالیٰ. جوانوں بزرگوں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ حضور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عقیدت مند تھے. انہوں نے ایک شہر کا نام لیا، غالباً قسطنطنیہ کا. کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں خواجہ نقشبند کے مرید رہتے ہیں، صاحب حال ہیں. ہم لوگ ان کی خدمت میں پہنچے، ان سے سبب پوچھا کہ حضور خواجہ نقشبند کا دامن آپ کو کیسے ملا، کیا سبب ہوا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں تو ذرا ایک بالکل آخری بات، دیکھو بات تھوڑی علمی ہے، میں آپ کو بالکل آخر میں نتیجے کے طور پر بتا رہا ہوں. بزرگان دین کبھی آزماتے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مولانا تھے، ان سے آپ نے فرمایا مولانا جو میں کہوں کرو گے؟ پہلے کے لوگ تھوک بجا لیتے تھے، جو میں کہوں کرو گے؟ کہا ہاں حضور کروں گا. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہاں حضور میں حاضر ہوں.
پھر فرمایا صاحب میں جو کہہ رہا ہوں سنو، جو میں کہوں کرو گے؟ کہا ہاں حضور بالکل آپ کی بات نہیں۔ کہا چوری کرو گے؟ کہنے لگے حضور چوری تو نہیں کرو گے۔ تو پھر کہا پھر کیا کرو گے؟ چوری نہیں کرو گے تو کیا کرو گے پھر؟ تم کہہ رہے ہم تو سب کچھ کریں گے۔ کہا حضور چوری تو حکم کی بات ہے، مال چرانا بڑا گناہ ہے، میں کیسے ہی جرم کر سکتا ہوں۔ اب ان کے حال متغیر ہونا شروع ہوا، ایک عجب حالت طاری ہو گئی، خوف دہشت۔ مریدوں سے فرمایا جو بیٹھے ہوئے کہا چلے۔ ایک شہر پہنچے، کہا کہ جاؤ اس مکان میں پیچھے سے نقب لگاؤ۔ وفادار مرید تھے، کوئی حافظ شیرازی نے اسی لیے تو کہا تھا بمے سجادہ رنگی کون گرت پیرے مغاں گوید۔ یہ آج کے جاہل پیر اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اسے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بمے سجادہ رنگی کون گرت پیرے مغاں گوید، کہ اگر پیر مغاں کامل پیر تم سے کہے کہ اپنا سجادہ مصلی شراب سے رنگ لو تو رنگ لو۔ سبحان اللہ سبحان وہ کہہ رہا ہے کہ شراب سے رنگ لو تو رنگ لو، کہ سالک بے خبر نبوت درس میں راہ و منزل حاضر۔ جو سالک ہوتا ہے وہ منزل کے رسم و راہ سے بے خبر نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وہ مرید تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کو حکم ہے، ہم تو چوری کرنے کے لیے تیار۔ کہا نقب لگا دیا، کہا جاؤ فلاں جگہ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے بتا رہے، کبھی اس گھر میں گھسے نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلاں جگہ جانا، فلاں کمرے کے اندر اس کا یہ قیمتی مال رکھا ہوا، اسے نکال دیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ شخص باپ کی تفریح کے لیے گیا ہوا تھا، اس کے بچے بھی نہیں تھے، گھر خالی کا پاس تالا ڈال دیا۔ پیچھے صاحب نے سارا سامان نکلوا لیا۔ ابھی نکلوا کے آپ بیٹھے ہی تھے کہ چوروں کا حملہ ہو گیا، ڈکیتوں کو اس مکان کو۔ آپ دیکھیں ذرا رات، یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے شعر تھا۔ ڈکیتوں نے اس مکان پر حملہ کر دیا، اندر گھسے، کیوار توڑ دیے، پورا گھر چھان ڈالا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ ڈکیت آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کوئی ہم سے تم سے بھی زیادہ ہوشیار تھا، وہ پہلے جو پہلے ہی سب کو نکال لے گیا، اب تمہیں کچھ نہیں ملے، مراد بے مراد ہو کے خالی چلو گئے۔ اور میں جاؤں مکان کا مالک فلاں جگہ، اسے بلا کے لاؤ۔ اسے لایا گیا، اسے حال دکھا، سبحان اللہ، آپ نے اس کا وہ سارا مال اسے کہا دیکھو یہ تمہارا مال ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم مولانا کے سمجھ میں آیا کہ جو حضرت نے فرمایا تھا کہ دزدی چوری کرو گے، انہوں نے کہا کہ میں چوری کیسے کروں گا؟ سبحان اللہ نے دیکھا، اللہ اکبر۔ اسی لیے فرما گئے تھے کہ پیر مغاں اگر کہے شراب سے مصلی رنگین کر دو تو شراب میں ڈبو دو۔ سبحان اللہ سبحان جو کہہ رہا ہے اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب اس پر آپ ان 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو قیاس نہ کر لیں کہ صاحب کو جو کہہ دیں وہ کر لو۔ آپ جاہل پیروں کو اس پر قیاس نہ کر لیں، عورتوں جیسے بال رکھنے والے پیروں کو اس پر قیاس نہ کر لیں کہ داڑھی اتنی بڑی، کیوں بال اتنے بڑے کمر تک لٹک رہے۔ یہ سالکوں کی بات ہو رہی، پیر مغاں کی بات ہو رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جوانی بزرگوں میں تو جب اپنے پیروں مرشد میں بہت گھبراتا ہوں تقریر سے، لیکن جب حضرت کی بارگاہ میں ہمت باندھ کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں بولتے ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ العالم نقشبندی دولہ۔ ایک اندر سے جان ملتی رہتی ہے، الحمدللہ مضامین کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ شاہ نقشبند انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، آپ سنتے سنتے تھک سکتے ہیں لیکن ان کی داستان نہیں سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل میں بسا لو اور واسطہ ہمیشہ نظر رکھو کہ وہ ملے ہیں تو کس کے ذریعے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں چالاکی کام نہیں چلے گی، یہاں شاطر دماغی کام نہیں چلے گی۔ میرے لوگ کام نکال الگ ہو جاتے ہیں، وہ کام نکالنے والا یہ لائن نہیں ہے، نہیں سمجھا آپ۔ یہاں کام نکالنے کے لیے ہر وقت وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کارآمد نہیں ہے اپنے پیر کے بغیر۔ پیر ہے تو سب کچھ،
پیر نہیں تو کچھ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پیر راضی ہے تو سب کچھ ملے گا, ورنہ تم لاکھ نام چیختے رہو, سرکار نقشبند تمہاری طرف منہ اٹھا کے دیکھنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے پیر دیکھے گا تبھی وہ دیکھے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حاجی علی رضا صاحب کو بہت بہت نوازے. اتنا عظیم جشن یہ, اب تو الحمدللہ پبلک اتنی آنے لگی ہے کہ ضرورتیں بڑی بڑی ہیں. شاہ نقشبند کی وہ ذات ہے, جتنے بڑے پیمانے پر ان کے نام پر جشن منایا جائے کم ہے. آئندہ نیت کر لیں, انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے دوسروں کو. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اپنے ان علماء حفاظ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نقشبندیوں کی خانقاہ نہایت بے ضرر خانقاہ. یہاں کسی میں نہ کوئی فتویٰ لگایا جاتا, نہ کسی کی دل آزاری کی جاتی, نہ کسی کو سوشل میڈیا پہ بدنام کیا جاتا ہے. ہمارے پیر کی اصلاح کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. زبانی تیر نہیں ہے, یہاں تو دل سے, دل کی توجہ سے بڑی بڑی ظلمتوں کو چھاٹ کر کے اداکاروں کو مصلح بنا دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ صالح بنا دیا. سب کو پہچانو, سب کی بات کرو, سب بزرگوں کی تمہارے دل میں محبت ہوگی تو تم اللہ کو فیض پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں میں بٹوارا نہیں. پھر الحمدللہ ہم قادری بھی ہیں, ہم چشتی بھی ہیں, ہم سہروردی بھی ہیں, ہم الحمدللہ کبروی بھی ہیں, ہم مداری بھی ہیں, کیونکہ ہمارا پیر مجموع البحرین نہیں بہار سمندروں کا مجمع ہے. نہیں سمجھا؟ بھی ہے, چشتیت بھی ہے, نقشبندیت بھی ہے, مجددیت بھی ہے, کبرویت بھی ہے, مداریت بھی ہے. ساری نسبتیں آ کر کے یہاں جمع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے صاحب کہ جو آج کل لوگ سلسلے بازی چلاتے ہیں, اس لیے سلسلے بازی نہیں چلاتے. ہم قادری سے بھی خوش ہوتے ہیں, ہم سہروردی کو دیکھ کر کے بھی خوش ہوتے ہیں, سبحان اللہ سبحان ہم اللہ چشتی کو بھی گلے سے لگاتے ہیں, ہم ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں کیونکہ وہ سنی ہے, ہمارا بھائی ہے. الحمدللہ ہم تو ایک وقت سب نسبتیں ہیں. غوث اعظم سے بھی ہم کو نسبت ہے. واہ سبحان اللہ. یہ تو ارباب کشف جانتے ہیں کہ میر بغداد ہمیں کیسا نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پیر کے صدقے میں میر بغداد کی ہم پر کتنی عنایتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان سے زیادہ ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ ان سے فریاد کرتے ہیں. دستگیری کے طلبگار ہیں شیئن للہ, میر بغداد ہم لاچار ہیں شیئن للہ. حال دل شرم سے اب تک نہ کہا تھا لیکن آج ہم در پہ اظہار ہیں. یہ صدقہ ہے ہمارے پیر, یہ صدقہ ہے سبحان اللہ ہمارے پیر کا کہ ہمیں جیسے شاہ نقشبند کی محبت بخشی ہے, ویسے حضور شاہ جیلا کی بھی محبت, سبحان اللہ. ویسے غریب نواز کی بھی سبحان محبت. اللہ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آئے ہوئے علماء کرام سے میں اپیل کرتا ہوں, اب متحد ہونے کا وقت, ایک ہونے کا وقت ہے. ساری عصبیتوں کو نکال کر کے مل جل کے کام کرنے کا وقت. جو اچھا کرے اسے نوازو, اس کا ساتھ دو. پورے دیار میں, اضلاع میں کہیں شاہ نقشبند کا ان دیاروں میں کوئی جشن منانے والا نہیں. حاجی علی رضا اگر جشن منا رہے ہیں تو ہم ان کے اس احسان کو سمجھیں, جانیں. اللہ نے بندے کو کھڑا تو کر دیا, اگر یہ نہ کرتے تو کیا آپ لوگ یہاں جمع ہوتے؟ یہ خرچہ کوئی چندے سے نہیں کرتے. ہم قدر کریں. ہم اگر حوصلہ ان کا ختم کریں گے تو کتنا برا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اعتراف کریں کہ ہاں ہم نہیں جو کر پا رہے ہیں, ایک بندہ کر تو رہا ہے. جو ہم اتنی تو مدد کریں, اس کے ساتھ ہم لوگوں کو لے کے آئیں, ان کا جشن منائیں, ان میں شامل کریں لوگوں کو. اللہ ہمیں تمہیں عمل کی توفیق بخشے. آمین.